داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبوت بادشاہت والی، باپ بیٹے دونوں کو نبوت بادشاہت والی ملی، باپ بیٹے دونوں کو نبوت بادشاہت والی ملی۔ معمول یہ تھا کہ رعایا سے اپنا حال معلوم کرتے تھے، رعایا سے اپنا حال معلوم کرتے تھے، کیونکہ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو کچھ نہ کر کے لوگوں سے اپنی تعریف چاہتے ہیں، کچھ نہ کر کے لوگوں سے بھی تعریف چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اگر کسی کتاب میں، کسی اخبار میں کسی کی تعریف کوئی کر دے تو وہ ایسا بیچارہ بے حیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تعریف لوگوں کو خود ہی دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے متعلق کیا لکھا گیا ہے، دیکھو دیکھو میرے متعلق کیا لکھا گیا ہے، دیکھو دیکھو۔ جی ہاں، وہ بیچارہ اتنا ریاکار بے حیا ہوتا ہے۔ مخلص آدمی حیا والا ہوتا ہے، ریاکار بے حیا ہوتا ہے۔ اپنی تعریف اس کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ خود بھی دیکھتا ہے، خود بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھواتا ہے۔ بعض تو چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ کرامت ظاہر ہو جاوے، پھر وہ کرامتیں لوگ پڑھیں تاکہ ان کرامتوں سے مجھے پہچانے، کرامتوں سے مجھے پہچانے۔ صحابہ کرام اپنی کرامتوں اور نصرتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایسی کرامت ان سے ثابت ہوئی، مگر وہ خود اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک آدمی کہہ کر بیان کر رہے، اپنا نام نہیں لے رہے۔ ایک آدمی تھا، حالانکہ وہ خود تھے، مگر یہ نہ کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ نہ فرمایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، بلکہ ایک آدمی تھا، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ مخلص آدمی اپنے اوپر تنقید چاہتا ہے اور ریاکار بھی تعریف چاہتا ہے۔ مخلص کیا چاہتا ہے؟ تنقید، کہ کوئی میرے اوپر، کوئی مجھ پر نقد کرے، کوئی مجھے ٹوکے، کوئی مجھے ٹوکے، غلطی پر کوئی مجھے ٹوکے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ اعلان کرتے رہے، مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ چوتھے جمعہ میں ایک بڑی میاں نے کہا، معاویہ غلط کہتے ہو، مال اللہ کے رسول کا ہے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ مجھے ٹوکنے والا کوئی ہے یا نہیں، تو مخلصین ٹوکنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں اور ریاکار ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں، ریاکار ٹوکنے والوں کو دشمن سمجھتے ہیں اور مخلصین ٹوکنے والوں کو محسن سمجھتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام مسلسل روزہ رکھنے والے تھے، صائم الدہر، رات کو اپنا بھیس بدلتے اور پھرتے لوگوں میں، پوچھتے لوگوں سے کہ بھائی داؤد کیسا آدمی ہے، لوگ تعریف کرتے کہ ہاں بھائی بہت اچھا آدمی ہے، بڑے منصف ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ کھڑا کر دیا انسانی شکل میں، اس سے پوچھا بھائی یہ تمہارا بادشاہ ہے داؤد کیسا آدمی ہے؟ کہ ہاں آدمی تو بہت اچھا ہے، مگر ایک کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ کمی یہ ہے کہ یہ بیت المال سے بھی تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ بیت المال سے لیتے ہیں۔ ارے بادشاہ ہے، بادشاہ کا ملک ہے، اپنے خزانے میں سے جتنے چاہے لے لے، اپنے خزانے میں سے جتنے چاہے لے لے، بادشاہ ہے، بادشاہ کا ملک ہے۔ کہ نہیں، یہ بیت المال سے کیوں لیتے ہیں؟ بیت المال تو پبلک کا ہے، بیت المال پبلک کا ہے، یہ خود کما کر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جتنے بھی گورنر صحابہ گزرے، وہ گورنر صحابہ اپنے وظائف کو خرچ کرتے تھے دوسروں پر، جو ان کو وظیفہ ملتا تھا امیر کی طرف سے، تنخواہ ملتی تھی امیر کی طرف سے، اسے خرچ کرتے دوسروں پر، اور خود کما کر اپنے زیادہ میں خرچ کرتے تھے، خود کما کر صدقہ بھی کرتے تھے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، سلمان گورنر تھے، حضرت سلمان گورنر تھے، 5000 حضرت عمر ان کو تنخواہ دیتے تھے، 5000۔
5,000 درہم حضرت عمر ان کو تنخواہ دیتے تھے. وہ 5,000 درہم میں سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. یوں کہتے تھے کہ اگر میں نے اپنے وظیفے میں سے اپنی ذات پر خرچ کر لیا تو یہ گورنری کی جو خدمت ہے یہ دنیا اس کا بدل ہو جائے گی، آخرت میں اجر نہیں ملے گا. خدمت تو کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے ہے. خدمت تو آخرت کے لیے ہے. اگر میں نے تنخواہ میں سے اپنی ذات پر خرچ کیا تو یہ تو میری خدمت کا بدلہ ہو جائے گا، پھر آخرت بھی کیا ملے گا. چنانچہ وہ 5,000 ان کو تو خرچ کر دیتے تھے آنے والے مہمانوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر. خود اس میں سے استعمال نہیں کرتے تھے. اور اپنا معمول یہ تھا کہ کھجور کی پتیاں جمع کرتے، ان سے ٹوکرے بناتے اور ٹوکرے بنا کر بیچتے. پھر ٹوکرے بیچ کے جو پیسے آتے اس میں سے گھر کی ضرورت اور گھر کا خرچہ نکالتے اور اسی میں سے دوسروں پر کو صدقہ کرتے. یہ تھا معمول اس کا. گورنر صاحب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا معمول. تو داؤد علیہ السلام فرشتے نے کہا کہ یہ تنخواہ لیتے ہیں بیت المال سے کہ آج کے بعد نہیں لینی ہے، طے کر لیا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. ہم آسانی پیدا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو تقوی پیدا کرے، تقوی اختیار کرے. وہاں سے بیت المال سے تنخواہ لینا بند کر دیا. سارا ملک اپنا، سارے خزانے اپنے. لیکن یہ طے کیا کچھ کرنا ہے. اسی بھی اللہ سے پوچھا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا کہ زرہ بناؤ. زرہ دیکھو تو صحیح، لوہے کا کرتا جنگ میں پہننے کے لیے زرہ ہوتی ہے. بادشاہ ہیں، نبی ہیں، لیکن کام دیا لوہار کا. یہ نہیں کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے، لیکن اللہ نے آسانی پیدا کی کہ ان کے لیے آٹے اور جو ہے لوہے کو گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. لَهُ الْحَدِيدِ. ہم نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو ایسا نرم کر دیا جب کڑی اٹھائیں لوہے میں سے اس طرح چٹکی بھریں جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے چٹکی لی جاتی ہے. اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کڑی تیار کر لیں. جب وہ کڑی کی جگہ سیٹ ہو جاوے تو سخت ہو جاوے. اس طرح روزانہ ایک زرہ تیار ہو جاتی تھی. ایک زرہ تیار ہو جاتی تھی. اس کو روزانہ بیچتے 6,000 میں. پہلے بیت المال سے لیتے تھے 4,000. اب اللہ دے رہے ہیں 6,000. اللہ نے کتنی آسانی کی. نہ لوہے کو تپانا، نہ بھٹی جلانا، نہ لوہے کو کوٹنا، کچھ نہیں. آٹے کی طرح لوہا اس میں سے لے کڑی تیار کریں، اسے زرہ میں پھروئے تیار کریں اور روزانہ ایک زرہ تیار ہو جائے. یہ ایک وعدہ. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. ایک وعدہ چوتھا یہ ہے کہ تو وہ اختیار کرے گا ہم اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم آگے کے لیے اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. یکفر عن سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. یکفر عن سیئاتہ ویعظم لہ اجرا. بس میں نے عرض کیا کہ ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقوی ہے. ایمان کی بنیادی علامت تقوی ہے. ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقوی ہے. ایمان کی بنیادی علامت تقوی ہے. تقوی ہے.